اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے فرمایا محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، قریبی رشتہ داروں کو۔ تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کہا اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہ قریش کے قبیلے کی شاخیں تھیں۔ حضور نے قریش والوں کو بلایا اور جب سب جمع ہو گئے، جس میں ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ تھی، بڑے بڑے کافر بھی تھے، تمام اکٹھے ہو گئے کوہ صفا کی پہاڑی پر۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا کہ اے قریش والو، اگر میں تجھے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، کیا تم اس بات کو مان جاؤ گے؟ تو سب نے کہا ہاں ہم مان جائیں گے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریش والو، تم نے تو اس لشکر کو دیکھا ہی نہیں، بن دیکھے اس لشکر کو کیوں مان رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم نے لشکر کو تو نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، ہم آپ کو مان کر بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا قریش والو، تم نے مجھے مان کر بن دیکھے لشکر کو مان لیا ہے، جس طرح مجھے مان کر بن دیکھے لشکر کو مانا ہے، اسی طرح مجھے مان کر بن دیکھے خدا کو ایک مان لو۔ اب جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا کہ مصطفیٰ کو مان کر رب کو مانا، وہ ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی بن گئے، حیدر کرار بن گئے، اور جو اس بات پہ پھر گئے وہ کافر بن گئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ بن گئے۔ تو جنہوں نے اس بات پر عمل کیا وہ مومن بن گئے، اور جو اس بات سے پھر گئے وہ کافر بن گئے۔ تو پتہ چلا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر، صادق و امین تو مانتے تھے، تو پتہ چلا کہ جو مصطفیٰ کو مان کر رب کو مانتا ہے وہ مومن بن جاتا ہے، اور جو مصطفیٰ کو نہ مانے، رب کو بھی نہ مانے، وہ کافر ہے۔ اگر کوئی مصطفیٰ کو مانے اور رب کو نہ مانے پھر بھی کافر ہے، اور مصطفیٰ کو نہ مانے رب کو مانے پھر بھی کافر ہے۔ مومن وہ ہے کہ جو مصطفیٰ کو بھی مانے اور رب کو بھی مانے، کیونکہ حضور کو مان کر ہم نے رب کو مانا ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے محبوب فرما دیجئے اپنے غلاموں کو کہ اللہ ایک ہے۔ ہم رب مصطفیٰ کو مان کر رب کو ایک مانا، کیونکہ خبر دینے والے کو پہلے مانا جاتا ہے پھر اس کی خبر کو مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے یہاں آ کر کہے کہ فلاں چوک میں فلاں جگہ پر ہنگامہ ہو گیا، فلاں جگہ پر یہ بات ہو گئی، لڑائی ہوگی، فلاں فلاں ہو گیا، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو خبر دے رہا ہے ہمارا اس پر کیا یقین ہے، کیا ایمان ہے۔ اگر وہ ہوگا سچا تو ہم اس کو مان کر اس کی خبر کو بھی مان جائیں گے، اگر وہ جھوٹا تو ہم کہیں گے تو خود جھوٹا ہے، تیری خبر کون سی سچی ہوگی۔ تو پہلے خبر دینے والے کو مانا جاتا ہے پھر اس کی خبر کو مانا جاتا ہے۔ تو ہمیں خبر دی مصطفیٰ نے، ہمارے آقا نے، کہ رب ایک ہے، ہم مصطفیٰ کو مان کر رب کو بھی مان گئے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے بندو، اے میرے چاہنے والو،
یہ اینٹوں کا بنا ہوا یہ چار دیواری کا گھر یہ رب کا گھر ہے، اسے رب کا گھر کہو۔ ہم مصطفیٰ کے کہنے پر رب کے گھر کو مان گئے۔ حضور نے فرمایا ہے میرے بندو، میری امتیوں، یہ رب کی کتاب قرآن مجید ہے۔ ہم مصطفیٰ کو مان کر رب کی قرآن کو بھی مان گئے، رب کے قرآن کو بھی مان گئے۔ تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کو مان کر رب کو ماننا بندہ مومن بن جاتا ہے، جو اس سے پھر جاتا ہے اور جو کہے میں رب کو مانتا ہوں مصطفیٰ کو نہیں مانتا، وہ پھر بھی کافر ہے۔ تو مومن اور کافر میں فرق ہے، اور مومن اور کافر کے مراتب، اس کے مراحل میں بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آج ہم نے تو کلمہ گو کو، مومن کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ ہماری نظریں آج یہود و نصارہ کی ترقی پر ہیں، ان کے عروج پر ہیں۔ ہم کہتے دیکھو وہ تو آسمان پہ چلے گئے، وہ چاند پہ چلے گئے، وہ ترقی کر گئے، انہوں نے کہاں تک ترقی کر لی، اور ہم وہیں رہ پے۔ نا، وہ جس جگہ پر پہنچ جائیں، وہ جس مقام پر پہنچ جائیں، لیکن اللہ کے حضور وہ کافر مومن کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ جتنی مرضی ترقی کر جائیں، لیکن مومن کا وقار اپنا ہے، مومن کی عزت اپنی ہے۔ مومن تو کعبے سے بھی افضل ہے۔ مومن کو اللہ نے پوری کائنات میں، انسانیت میں افضل بنایا ہے، تمام اشرف المخلوقات میں۔ تو انسان کو اللہ نے افضل بنایا۔ کافر جہاں بھی پہنچ جائیں وہ مومن کی جوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس لیے مومن اور کافر کے مراحل اور مقابل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جس طرح مثال سن لیں، ایک بندہ بازار میں گیا، وہاں جا کے 1 کلو امرود لیے اور وہ لے کر گھر آیا، اور گھر اس کو سامنے رکھا، کھانے لگا۔ اس کو کھانے لگا تو ان میں سے چند امرود گلے اور سڑے ہوئے تھے، کیڑا لگا ہوا تھا، اور چند صحیح تھے۔ جو صحیح تھے اس نے رکھ لیے، اور جو گلے اور سڑے ہوئے تھے اس نے وہ کوڑے میں پھینک دیے۔ تو یہ مومن اور کافر کی مثال ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو گل جائے، جو سڑ جائے، اور جسے کوڑے میں پھینک دیا جائے اسے کافر کہتے ہیں، اور جو صحیح ہو اپنے پاس رکھ دیا جائے اسے مومن کہتے ہیں۔